السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا تحسین شفقت نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال۔ نیک مجرم، تحریر جدون ادیب۔ جب جرگے کے سربراہ نے ایک عجیب و غریب فیصلہ سنایا۔ مولوی صاحب نے جرگے کے سربراہ حاجی صاحب کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ایسا وہ تب کیا کرتے تھے جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا۔ چنانچہ کھانے کے بعد وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، حاجی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب ہے، تو اسی سلسلے میں آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور بات کیجیے، حاجی صاحب نے نہایت ادب اور احترام سے کہا۔ مولوی صاحب نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، آپ کی مدد سے ہم نے اپنے گاؤں میں چند اچھے کاموں کو رواج دیا ہے، لوگوں کو جہیز دینے سے منع کیا، شادیاں سادگی سے کرنے کی طرف راغب کیا، گاؤں کی دکانوں سے سگریٹ اور تمباکو کی فروخت ختم کر دی، باہمی رضامندی سے سب نے نماز کی پابندی کو قبول کیا، اس سے ماحول بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ حاجی صاحب مسکرا کر بولے، ہم کب ان باتوں کو جانتے تھے؟ وہ دن بابرکت تھا جب آپ زخمی حالت میں گاؤں آئے، مولوی صاحب نے آپ کو پناہ دی اور کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی۔ آپ درست فرماتے ہیں، مولوی صاحب عقیدت بھرے انداز میں بولے۔ مولوی صاحب مرحوم نے مجھ گناہگار کو پناہ دی، بیٹا بنا کر دین کی تعلیم دی اور آخر میں اپنا سب کچھ مجھے سونپ گئے۔ ان کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ ایک لمحہ ٹھہر کر بولے، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے وقت ہم خود کو معاشرتی اونچ نیچ سے نہیں بچا سکتے۔ میری تجویز ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر کریں اور پھر سارا گوشت گاؤں کے تمام گھروں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاجی صاحب خوش ہو کر بولے، بہت زبردست تجویز ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ اس پر راضی ہوں گے کہ نہیں، مگر ایسا کرنے سے سب لوگوں کو برابر گوشت ملے گا اور خاص طور پر وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ واقعی مستحق بھی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، میں جرگے کے دیگر ارکان سے بات کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا، کچھ دن بعد قربانی کا دن آیا تو وہ سب کے لیے مسرت کا سبب بن گیا۔ سب لوگ قربانی کر کے سارا گوشت ایک جگہ جمع کرتے رہے، پھر حاجی صاحب کی نگرانی میں سارے گاؤں والوں میں برابر تقسیم ہو گیا۔ گھر گھر میں مولوی صاحب اور حاجی صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ اسی شام 2 جیپیں گاؤں میں داخل ہوئیں، ان میں سے 10-12 افراد ہتھیاروں سمیت نیچے اترے۔ ان لوگوں کی قیادت لمبی داڑھی والا ایک بڑی عمر کا شخص کر رہا تھا، جس سے سب کاکا جی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ آن کی آن میں پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا۔ حاجی صاحب جرگے کے ارکان کے ساتھ فوراً وہاں پہنچے۔ کاکا جی کی شخصیت خاصی روبدار تھی، جب وہ بولے تو ان کی گونجدار آواز دور دور تک پھیل گئی، گاؤں والوں، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، مگر کوئی راستے میں آیا تو وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم بس اپنے ایک مجرم کو لینے آئے ہیں، ہمیں برسوں بعد پتہ چلا ہے کہ وہ اس گاؤں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کون ہے وہ؟ ہر طرف سے سرگوشیاں ہونے لگی۔ اچانک مجمع میں سے مولوی صاحب نکل کر سامنے آئے اور بولے، کاکا جی، آخر آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مولوی صاحب کے الفاظ گویا بم تھے کہ ایک ہلچل مچ گئی۔ آوازوں کی بھنبھناہٹ اتنی تھی کہ حاجی صاحب کو ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرانا پڑا۔ پھر وہ بولے، کاکا جی سمیت سب لوگوں نے ان کی بات کو غور سے سنا۔ آپ لوگ مہمانوں کی طرح نہیں آئے، مگر ہم مہمانوں کی طرح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے سب سے معزز انسان کو کس جرم میں اور کیوں لے جانا چاہتے ہیں۔ کاکا جی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر حاجی صاحب نے ان کو کچھ کہنے سے پہلے کسی کو حکم دیا کہ مہمانوں کے لیے مہمان خانہ کھول دیا جائے، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ آخر مہمان خانے میں بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ زمین کے ایک جھگڑے میں مولوی صاحب ان کو مطلوب تھے۔ اس دور میں مولوی صاحب نے غصے اور جوش میں اپنے چچا کے ساتھ مل کر اپنے پڑوسی کی زمین پر
قبضے کے لیے جھگڑا کیا اور پڑوسی کو شدید زخمی کیا تھا، پھر وہ خود بھی زخمی حالت میں فرار ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے حاجی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، حاجی صاحب مجھے جانے دیجئے، گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں ادا کرنا بھی ایک سعادت ہے۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، میرے بیوی بچے آپ کے حوالے ہیں، سزا بھگت کر خدا نے چاہا تو میں ضرور لوٹ آؤں گا۔ مولوی صاحب کے ان الفاظ کے بعد حجت ختم ہو گئی۔ معزز مہمانوں نے حاجی صاحب کی ضیافت سے لطف اٹھایا۔ حاجی صاحب ساری رات مہمانوں کے ساتھ رہے۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی، صبر کی تاکید کی۔ فجر کی نماز سب نے ان کی امامت میں ادا کی اور پھر وہ کاکا جی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پورا گاؤں افسردہ اور ان کو رخصت کرنے کے لیے جمع تھا۔ ہر کوئی ان کے لیے پریشان تھا، مگر خود مولوی صاحب کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کاکا جی نے مجمع میں ایک نظر ڈالی اور بولے، لوگوں، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ تمہارے مولوی صاحب ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اپنے جرگے میں لے جا کر اپنی روایات کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر تم لوگوں کی جرت اور مہمان نوازی نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے جس طرح اس گاؤں کی خدمت کی اور تم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ بہت متاثر کن ہے، تو اب سمجھ لو کہ ہم کسی مجرم کو نہیں لے جا رہے، نہ تم سے مولوی صاحب کو چھین رہے ہیں، بلکہ ان کے کفارے کا عمل شروع ہوگا۔ کفارہ؟ کاکا جی رکے تو حاجی صاحب نے پوچھا، ہاں کفارہ۔ کاکا جی بولے، میں اپنے جرگے کا سربراہ ہوں اور مولوی صاحب کی سزا کو معاف کرتا ہوں، ان کا تاوان اپنی جیب سے بھروں گا، متاثرہ فریق سے ان کو معافی بھی دلواؤں گا، مگر اس کی شرط کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اس گاؤں کے لوگوں کو نیک بنایا، جنت کے راستے پر ڈالا، اسی طرح یہ اپنے سابقہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں۔ میرا وعدہ ہے کہ یہ جلد واپس آئیں گے۔ تمہارا گاؤں اس دنیا میں جنت کی طرح ہے، یہ اپنے گاؤں کو جنت بنا دیں تو یہی ان کا کفارہ ہے۔ کاکا جی کے ان الفاظ نے گاؤں والوں کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ وہ کاکا جی زندہ باد کے نعرے لگانے لگے اور قافلے کے روانہ ہونے کے بعد بھی دیر تک الوداعی انداز میں ہاتھ لہراتے رہے۔ رونے نہیں دوں گا، تحریر نذیر امبالوی۔ بلال کے ہاتھ میں ہیلی کاپٹر کا ریموٹ تھا۔ وہ ریموٹ کو جیسے جیسے حرکت دے رہا تھا، ہیلی کاپٹر اسی سمت اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ ہیلی کاپٹر کو کمرے سے صحن میں لے آیا۔ ریموٹ پر بلال کی انگلیاں خوب چل رہی تھیں۔ وہ ریموٹ سے ہیلی کاپٹر کو حرکت دے رہا تھا۔ اڑتے اڑتے اس کا تیز رفتار ہیلی کاپٹر درخت سے ٹکرایا تو اس کا ایک پر ٹوٹ گیا۔ پر ٹوٹنے کی دیر تھی کہ ہیلی کاپٹر دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ بلال تیزی سے اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ اپنے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر بلال رو دیا۔ کچھ دیر بعد بلال نے گیراج میں رکھے اوزاروں میں سے ایک مطلوبہ اوزار لیا۔ شام تک بلال نے ایلفی سے ہیلی کاپٹر کے ٹوٹے ہوئے پر کو جوڑ لیا۔ بلال نے پر جوڑنے کے بعد اپنے پیاری ہیلی کاپٹر کو مخاطب کیا، اب تم تندرست ہو، اڑان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے ہی لمحے ریموٹ بلال کے ہاتھ میں تھا۔ ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر اڑا، پھر اس کا پر ٹوٹ گیا تو وہ زمین پر آ گرا۔ بلال اپنے ہیلی کاپٹر کو دوبارہ یوں زمین پر گرا ہوا دیکھ کر اداس ہو گیا۔ میں مارکیٹ سے تمہارے لیے نئے پر خریدوں گا، میں تمہیں ٹھیک کروں گا، گھبرانا مت، تم اڑان بھرو گے، اڑو گے، خوب اونچا اڑو گے۔ بلال ہیلی کاپٹر سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ آپی بلال کی اداس شکل دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ ہیلی کاپٹر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ہیلی کاپٹر ضرور ٹھیک ہوگا، آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیے، بلال نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ اگلے دن بلال آپی کے ہمراہ مارکیٹ میں موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر بلال کے ہاتھ میں تھا۔ ہر دکاندار نے تقریباً ایک ہی بات کہی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے پر مارکیٹ سے نہیں ملیں گے، اسے اب آپ پھینک دیجئے۔ کیوں پھینک دوں اپنے پیارے سے ہیلی کاپٹر کو، یہ دوبارہ اڑے گا اور ضرور اڑے گا۔ بلال کو دکانداروں کی بات اچھی نہ لگی۔ چند دنوں بعد ماموں عرفان کویت سے آ گئے۔ آپی نے فون کر کے انہیں بلال کے ہیلی کاپٹر کے بارے میں بتا دیا۔ ماموں عرفان نے بیگ سے ایک بڑا ہیلی کاپٹر نکال کر میز پر رکھا تو بلال نے نئے ہیلی کاپٹر کو سرسری نظروں سے دیکھا۔ پرانے ہیلی کاپٹر نے اس کے دل میں ایسا گھر کیا تھا کہ دوسرا ہیلی کاپٹر اس کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر ہیلی کاپٹر اڑایا مگر بلال خوش نہیں تھا۔ نیا ہیلی کاپٹر پرانے ہیلی کاپٹر کی جگہ نہیں لے سکا۔ ماموں عرفان کے جانے کے بعد بلال نے ایک مرتبہ پھر نیا ہیلی کاپٹر الماری سے نہ نکالا۔ سالانہ امتحان کی تیاری کے باعث اب اس کے پاس وقت بھی کم ہوتا تھا۔ وہ جب بھی الماری میں جھانکتا پرانے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر بے اختیار کیا اٹھتا، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، میں تمہارا ضرور علاج کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پہلے کی طرح اڑو گے، اونچی اڑان بھرو گے۔
وقت تیزی سے گزر گیا. ننا بلال اب انجینئرنگ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا. وہ لوگ کچھ عرصے قبل ہی پرانے گھر سے ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بڑے سے گھر میں آئے تھے. پرانے گھر سے آنے والا سامان ڈبوں میں بند تھا. ایک ڈبے میں بلال کے بچپن کے کھلونے تھے. ان کھلونوں میں ہیلی کاپٹر بھی تھا. ہیلی کاپٹر ایک مرتبہ پھر بلال کے کمرے میں موجود تھا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلال نے جب اپنے والدین کو بتایا کہ وہ کھلونوں کے علاج کے لیے ہسپتال کھولے گا تو انہیں بہت حیرت ہوئی. میرے ہسپتال کا نام ہوگا الیکٹرانک کھلونوں کا ہسپتال. وہاں بیمار یعنی ٹوٹے ہوئے کھلونوں کا علاج کیا جائے گا. سب سے پہلے اپنے پیارے ہیلی کاپٹر کا علاج کروں گا. یہ دوبارہ اڑے گا. یہ میرے بچپن کا دوست ہے. بلال یہ کہتے ہوئے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ننھا منا سا بچہ بن گیا ہو. چاند پلازا میں کھلونوں کے ہسپتال کی دکان کا افتتاح ہوا. اس موقع پر بہت سے بچے موجود تھے. بچے اپنے اپنے بیمار کھلونے بھی ساتھ لائے. حمزہ اپنے سفید بھالو کے بیمار ہونے کے باعث پریشان تھا. بلال نے بھالو کا چیک اپ کرنے کے بعد حمزہ کو تسلی دی کہ تمہارا بھالو ٹھیک ہو جائے گا. یہ پہلے کی طرح ناچے گا، گائے گا اور تالیاں بجائے گا. جب بلال نے بھالو کے اندرونی سرکٹ کو درست کیا تو جیسے ہی بٹن دبایا تو بھالو ناچنے اور گانے لگا اور تالیاں بجانے لگا. حمزہ کے تو خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ لگتے تھے. وہ خوشی میں بھالو کی طرح تالیاں بجانے لگا تھا. حمزہ کو خوش دیکھ کر بلال بھی خوش ہو گیا. وہ تو اس وقت بھی خوش ہوا تھا جب اس کے بچپن کا ساتھی پیارا سا ہیلی کاپٹر نے علاج ہونے کے بعد پہلی اڑان بھری تھی. کھلونوں کے ہسپتال میں بیمار کھلونوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی. بچے روتے ہوئے آتے اور ہنستے مسکراتے واپس جاتے. بلال نے چونکہ ایک مختلف کام شروع کیا تھا اس لیے بہت سے چینل اس کا انٹرویو کرنے آنے لگے. بلال سے جب کھلونوں کے ہسپتال بنانے کی وجہ پوچھی تو وہ ایک ہی جواب دیتا کہ بچوں کو کھلونوں سے پیار ہوتا ہے. وہ اپنے کھلونوں سے مانوس ہوتے ہیں. جب کوئی کھلونا خراب ہو جاتا ہے تو بچہ اداس ہو جاتا ہے. میرا پیارا ہیلی کاپٹر خراب ہوا تو میں بھی اداس ہو گیا تھا. بہت رویا تھا. اب میں کسی بچے کو اداس نہیں ہونے دوں گا. کسی بچے کو کھلونا خراب ہونے پر رونے نہیں دوں گا. 3 سکے. تحریر حفصہ صفدر. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا جو انتہا درجے کا سست اور کاہل تھا. وہ سارا دن گھر پر پڑا سوتا رہتا اور کسان بیچارہ اکیلا کھیتوں میں کام کرتا. کسان اب بوڑھا ہو رہا تھا. اس نے سوچا کہ اب اس کے بیٹے کو اپنا کاہل پن ختم کر دینا چاہیے. لیکن کیسے؟ آخر کسان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اگلے دن کسان نے صبح سویرے بیٹے کو جگایا اور کہا اٹھو، شہر جا کر کچھ کام تلاش کرو تاکہ تمہیں محنت سے کمائی رقم کی اہمیت کا اندازہ ہو. یہ کہہ کر کسان اپنی کدال سنبھالتا کھیتوں کی جانب بڑھ گیا. باپ کے نکلتے ہی بیٹا فوراً ماں کی طرف پلٹا اور منہ بسور کر بولا اماں میں کیسے کماؤں گا، مجھے تو کوئی کام ہی نہیں آتا. بیٹے کی بسورتی شکل دیکھ کر ماں بھی بے چین ہوئی اور کمرے میں جا کر کچھ سکے لے آئی. یہ سکے رکھ لو، جب تمہارا باپ کمائی کے متعلق پوچھے تو اسے یہ پیسے دکھا دینا. چنانچہ بیٹا شہر کی طرف روانہ ہوا. پورا دن گھومتا پھرتا اور خوب مزے کرتا رہا. شام کو گھر لوٹا تو دیکھا کہ باپ برآمدے میں چرپائی پر بیٹھا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے. اس نے آگے بڑھ کر سکے باپ کی گود میں رکھے اور بولا ابا آج پورے دن محنت کر کے یہ کمایا میں نے. باپ نے ایک نظر سکوں پر ڈالی اور سکے اٹھا کر برآمدے میں جلتے چولہے میں پھینک دیے اور اندر چلا گیا. بیٹے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کھانا کھا کر سو گیا. دوسرے دن پھر کسان نے بیٹے کو شہر جانے کو کہا. بیٹا بھی پھر شہر کی جانب چل پڑا. شام کو اس کی ماں کے دیے ہوئے سکے باپ کو دیے تو باپ نے پھر سے انہیں چولہے میں پھینک دیا. کئی دن تک یہی معمول رہا، یہاں تک کہ جب اس نے ماں سے سکے مانگے تو ماں نے کہا میرے پاس جتنے سکے تھے سب ختم ہو گئے ہیں، اب خود کماؤ اور لا کر باپ کے ہاتھ میں رکھو. بیٹا ماں کے انکار پر مایوس ہوا اور شہر کی جانب چل پڑا. شہر پہنچنے کے بعد کام کی تلاش میں ایک چائے والے کے پاس گیا. چائے والا بولا میرے پاس جو لڑکا کام کرتا ہے وہ بیمار ہے، اگر تم اس کا کام سنبھال لو میں تمہیں 3 سکے دوں گا. کسان کا بیٹا فوراً راضی ہو گیا. اس دن گرمی میں کام کرتے ہوئے اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اس روز اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ کتنی محنت سے روزی کماتا ہے. شام کو جب چائے والے نے اسے 3 سکے دیے تو وہ بہت خوش ہوا. سیدھا اپنے گھر پہنچا، باپ کو منتظر پایا. بیٹے نے جلدی سے جیب سے سکے نکال کر باپ کے ہاتھ پر رکھے اور فخر سے کہا ابا آج میں نے محنت سے 3 سکے کمائے ہیں. باپ نے پھر سے سکے اٹھا کر چولہے میں پھینک دیے. بیٹا تڑپ اٹھا اور صدمے سے بولا ابا جان میں نے پورے دن کی محنت سے یہ سکے کمائے اور آپ نے انہیں چولہے میں پھینک دیا. کسان دھیمے سے مسکرایا اور بولا آج واقعی تم نے محنت سے کمائی رقم میرے ہاتھوں میں رکھی ہے. اگر اس سے پہلے بھی تم خود کماتے تو ہر بار سکہ
پھینکنے پر یوں تڑپتے جیسے آج تڑپے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے رزق حلال کمایا، میرے لیے تمہاری محنت سے کمائے یہ 3 سکے پچھلے 7 دنوں کے سکوں سے زیادہ قیمتی اور اہم ہیں۔ یہ سن کر بیٹا بہت شرمندہ ہوا اور باپ سے معافی مانگی، پھر عہد بھی کیا کہ آئندہ اپنے ہاتھوں سے رزق کمائے گا، جبکہ کسان اپنی ترکیب کارگر ثابت ہونے پر مسکرا دیا۔ والدین کے لیے 2 کہانیاں، ایک جیسے 2 واقعات پر مختلف رد عمل۔ پہلی کہانی، بچہ 4تھی جماعت میں تھا۔ ایک دن وہ مدرسے سے گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کی پینسل گم گئی ہے۔ اس نے جب اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے سزا کے طور پر اسے بہت مارا، اسے بے عقل کہا کہ اس میں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، اس کے علاوہ جو بھی وہ کہہ سکتی تھی کہا۔ ماں کی اتنی سختی کے نتیجے میں اس نے دل میں کہا کہ اب اپنی ماں سے کبھی ڈانٹ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ اب وہ کلاس کے ساتھیوں کے قلم چرایا کرے گا۔ ابتدا میں اس نے چند قلم چرائے، مگر اپنی کلاس کے تمام ساتھیوں کی دوسری چیزیں چرانے کی بھی اسے عادت پڑ گئی۔ شروع میں ڈرتے ڈرتے چوریاں کرتا، پھر آہستہ آہستہ حوصلہ بڑھا تو اس کے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ اب اس نے محلے کی دکانوں سے چیزیں چرانا شروع کر دیں اور یہ کام اس قدر مہارت سے کرتا کہ پکڑا بھی نہ جاتا۔ چند برسوں میں دوسرے چوروں سے میل جول ہو گیا تو پورا گروہ بن گیا۔ یہ گروہ شہر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور آخر ڈاکوؤں کا ایک منظم گروہ قائم ہو گیا، یعنی وہ بچہ مکمل طور پر ایک پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ دوسری کہانی، ایک اور بچہ اسکول میں اپنی پینسل گم کر کے آیا۔ ماں نے پوچھا کہ پینسل گم گئی ہے تو تم نے بغیر پینسل کے کس طرح لکھا؟ بچے نے بتایا کہ اس نے اپنے ہم جماعت سے پینسل ادھار لی۔ ماں نے کہا جب اس نے اپنی پینسل تمہیں دی تو کیا تم سے کچھ کھانے پینے کی یا کوئی دوسری چیز مانگی؟ بچے نے کہا نہیں، اس نے ایسا تو نہیں کیا۔ ماں نے بچے سے کہا کہ تمہارے دوست نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا ہے، آپ بھی ایسی نیکیاں کمائیں۔ بچے نے پوچھا وہ کیسے؟ ماں نے کہا میں تمہیں 2 پینسلیں خرید کر دوں گی، ایک سے تم لکھنا اور دوسری پینسل کو امدادی پینسل کے طور پر اپنے پاس رکھنا تاکہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو اسے فوراً پیش کر دینا۔ ماں کی اس سوچ سے بیٹا بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے سے بچے میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی آگے نکل گیا۔ آج وہ بچہ شہر کے ایک بہت بڑے فلاحی ادارے کا انچارج ہے۔ بے شمار بیوائیں، لاچار، بوڑھے اور ضرورت مند اس سماجی فلاحی ادارے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ عید الفطر خوشی کا دن، تحریر نسرین شاہین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ عید کا دن بطور تہوار منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ 2 دن جو تم مناتے ہو اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں بھی یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یعنی یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا عظیم اور خصوصی فضل و انعام ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کا نزول ہوا جو مسلمانوں کے لیے کامل دستور حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا یہ بابرکت اور مقدس یوم شہید امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ رمضان کی صورت میں عطا فرمایا۔ دراصل عید کا یہ مقدس دن بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ امت محمدی نے رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں رحمتوں برکتوں سے اپنی جھولیاں بھری تو اللہ نے اپنی ان نعمتوں پر شکر اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ عید کا پرمسرت دن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں اظہار مسرت کریں اور ان کی نعمتوں کا کثرت سے شکر ادا کریں۔ رمضان کی نعمت کے شکرانے کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور باہمی محبت اور الفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی رضا کے لیے آپس میں پیار اور محبت کا اظہار کریں اور سب مل کر خوشیاں منائیں۔ عید کا دن دنیا کے تمام مسلمان بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے اظہار مسرت کا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ عام دنوں میں مسلمان 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن عید کے دن 5 کے بجائے 6 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ 6ٹھی نماز نماز عید ہوتی ہے جو شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ عید الفطر دراصل انعام و اکرام کا دن ہے۔ عید الفطر روحانی خوشی کا یوم سعید ہے۔ عید الفطر کے دن صدقہ فطر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کا حکم نماز عید سے قبل کا ہے۔
صدقہ فطر کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی خوشی کے بڑے تہوار عید الفطر میں معاشرے میں بسنے والے غریب افراد جو کہ عید کی تیاری نہ کر پائیں وہ بھی بھرپور طریقے سے شریک ہو سکیں۔ گھر کے افراد خصوصاً بچوں کے لیے نئے کپڑے بنا سکیں، نئے جوتے دلا سکیں اور مزے مزے کے پکوان پکا سکیں۔ عید الفطر خوشیاں منانے اور بانٹنے کا دن ہے۔ صدقہ فطر نقد رقم کی صورت میں ادا کیا جائے کیونکہ ہر شخص کی ضروریات اور ترجیحات دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اگر صدقہ فطر کے لیے نقد رقم دی جائے تو سہولت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکیں گے، اور اسی لیے عید سے جتنا پہلے ہو سکے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ مستحق لوگ بر وقت عید کی تیاریاں کر سکیں۔ صدقہ فطر کے معاملے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ مستحق ہیں۔ پھر بہت سے ایسے غریب اور مساکین ہیں جن کی صدقہ خیرات سے مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کر کے عید کی خوشی کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ غریب بچوں کو عید کی خوشیاں دے کر وہ خود بھی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی ہے۔ خواتین اور بچے اس اسلامی تہوار کو بھرپور تیاری کے ساتھ منانے کے لیے خریداری میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کے حال احوال پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں ایسے خاندانوں کی بھی خبر رکھنی چاہیے اور ایسے طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو اور غریب کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اسلامی تعلیمات میں صدقہ و خیرات چھپا کر ادا کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نمود و نمائش سے اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کسی بھی نیکی اور اچھے عمل کو کرتے ہوئے دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ نونہال ساتھیوں، عید کا موقع ہے، آپ سب اپنے امی ابو کے ساتھ عید منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس خوشی کے موقع سے لطف اندوز ہونے کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے اور دوسری کئی چیزیں خرید رہے ہوں گے یا خرید چکے ہوں گے، تو کیوں نہ اپنے غریب دوستوں اور پڑوسیوں کو یا پھر گھر میں کام کرنے والی ماسی کے بچے کے لیے بھی کچھ خرید لیں۔ اگر ایک نیا سوٹ غریب بچے کو دے دیں تو وہ بھی عید کے دن آپ کے ساتھ خوشیاں منا سکے گا۔ غریب اور مستحق بچوں کی مدد کرنے کا جذبہ بہت اچھا اور پسندیدہ ہے۔ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ ایسے غریب لوگ تو ہمارے ارد گرد بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے بچے ہوں جو اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہیں۔ آپ اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو ضرور شامل کریں کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کو عید کی حقیقی خوشی حاصل ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے نیک عمل سے خوش ہوں گے۔ ہم سب کو اس عید الفطر پر بھی اپنی اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنا ہے۔ غربا اور مساکین کو خوشیوں میں عملی طور پر شریک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی عید کا اصل پیغام ہے۔ عید الفطر کے مسرت بھرے لمحات میں غریبوں کو بھی شریک کریں، روحانی خوشی حاصل ہوگی۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ نظم محنت کش۔ میں صحراؤں کو اپنے خون سے سیراب کرتا ہوں، خزاؤں میں گھرے ویراں چمن شاداب کرتا ہوں، وطن کی بہتری کے ہر گھڑی اسباب کرتا ہوں، اندھیروں کو سحر، ذروں کو عالم تاب کرتا ہوں، زمین کی کوکھ سے میں سینکڑوں فصلیں اگاتا ہوں، وطن کی پاک دھرتی کو بہاروں سے سجاتا ہوں، کبھی مزدور ہوتا ہوں، کبھی دہقان ہوتا ہوں، میں اوقات مشقت کی ہمیشہ جان ہوتا ہوں، میری قوت معیشت کی نئی راہیں دکھاتی ہے، میری محنت مشقت قوم کی قسمت جگاتی ہے، میں کھیتوں میں بھی فصلوں کی صورت لہلاتا ہوں، کبھی باغوں میں رنگین پھول بن کر مسکراتا ہوں، مساجد، کارخانے، پل، ڈکی بینکوں کی تعمیریں میرے حسن عمل کی ہیں عظیم الشان تصویریں، میری محنت کو محبوب خدا نے بھی سراہا ہے، جہاں والوں کی نظروں میں میرا عہدہ بڑھایا ہے، زمانے کے لبوں پر میری عظمت کے ترانے ہیں، میری عظمت کے آگے سر نکوں سارے زمانے ہیں۔ یوم تکبیر، تحریر محمد آصف۔ ہر قوم کو اپنے وطن کی حفاظت کا پورا حق ہے۔ ہتھیار بلا شبہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ دشمن کی طاقت کے پیش نظر ہتھیار بنانا کوئی عیب نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا میں ایٹمی دوڑ کا آغاز
اسلام دشمن بھارت نے کیا، اس نے یہ صلاحیت 1974 میں حاصل کر لی تھی۔ اس کے جواب میں پاکستان کے محب وطن جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ بھارت نے 11 مئی 1998 کو پوکھران میں 3 اور 13 مئی کو مزید 2 دھماکے کر دیے۔ 14 مئی کو بھارت نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اب پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر ذرا سوچ کر بات کرنی ہوگی کیونکہ بھارت ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ اب پاکستان کے لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے کیونکہ پاکستان کی سلامتی اور آزادی کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بے چین ہو گئے اور پاکستانی عوام نے بھی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ پاکستان بلا تاخیر ایٹمی دھماکہ کرے۔ 16 مئی کو لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت سے ایٹمی دھماکہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا، مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی گئیں، طرح طرح کے لالچ دیے گئے کہ پاکستان ایٹمی دھماکہ نہ کرے، لیکن پاکستان نے ہر قسم کے دباؤ کو مسترد کر دیا۔ حکومت نے یہی جواب دیا کہ پاکستان کو بھارت سے جنگ کا خطرہ ہے، وہ اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا۔ کابینہ کی اجازت کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری اور ایٹمی انرجی کمیشن کے ذمہ دار سائنسدانوں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے شرکاء سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے دن میں ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ صرف 7 دن میں۔ 27 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاغی کے مقام پر 50 سائنسدان پہنچے۔ پورے علاقے کو بری اور فضائی افواج کے دستوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ 28 مئی کو نعرہ تکبیر کی ولولہ انگیز آواز کے ساتھ پاکستان نے 5 دھماکے کر دیے۔ چاغی کے سیاہ پہاڑ کا رنگ سفید ہو گیا۔ 30 مئی کو جگہ تبدیل کر کے ایک صحرائی مقام پر ایک اور دھماکہ کر دیا گیا۔ ان دھماکوں پر پورے ملک میں فتح کے نغمے گونج اٹھے اور بھارتی حکمران تل ملانے لگے۔ پاکستان کی مسجدوں میں شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں یوم تکبیر قرار پایا۔ پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی اور مجموعی طور پر 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ قدم پاکستان نے اپنے حق اور دفاع کی خاطر مجبوراً اٹھایا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکے بھارت کے مقابلے میں زیادہ محفوظ تھے۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی بھارت سے بہت بہتر اور جدید ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کم لاگت میں یہ جوہری پروگرام مکمل ہوا، آج بھی حیران ہے پوری دنیا اس بات پر۔ عام طور پر اس ایٹمی تجربے پر تقریباً $100 ملین خرچ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان نے صرف $10 سے $15 ملین میں بھارت سے عمدہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ بھارت نے پلوٹونیم جبکہ پاکستان نے یورینیم استعمال کیا جو زیادہ دیر پا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کی تیاری میں بھارت کو 34 دن لگے جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستانی سائنسدانوں کو صرف 9 دن لگے۔ دھماکوں کے بعد پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور ایٹمی سائنسدانوں کے خلاف پروپیگنڈا شدید کر دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ سائنسدان دوسرے ممالک کو بھی ٹیکنالوجی مہیا کر دیں گے۔ پاکستانی میڈیا نے اپنے سائنسدانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں سے پردہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور الزام لگانے والے اپنے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ صحت کی بات، مزیدار قدرتی نعمتیں، تحریر فوزیہ خلیل۔ بچوں، اپنے ساتھیوں کی طرح آپ کو بھی میٹھی چیزیں بہت پسند ہوں گی۔ آپ یہ سب میٹھی چیزیں زیادہ تر بازار سے لیتے ہیں جسے مصنوعی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم بازار کی نقصان دہ چیزوں سے بچیں اور مٹھاس کے لیے قدرتی پھل اور میوے استعمال کریں تو مزے کے ساتھ ساتھ صحت بھی بہتر ہوگی۔ کشمش میٹھی ہوتی ہے مگر بہت فائدہ مند ہے۔ کشمش کھانا بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس میں آئرن، پوٹاشیم، وٹامن بی اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شکرقندی فائدہ مند بھی ہے۔ نارنجی یعنی اورنج رنگ کے پھلوں میں اور سبزیوں میں بیٹا کیروٹین ہوتی ہے جو وٹامن اے کی ایک قسم ہے۔ یہ بینائی کو درست رکھتے ہیں، بلکہ درمیانے سائز کی شکرقندی میں اتنا وٹامن سی ہوتا ہے جس سے ہماری ایک دن کی آدھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ آم کے مزے اور طاقت سے کسی کو انکار نہیں۔
کچی گاجر اور کیلے بھی بہت مفید ہیں۔ کیلے میٹھے بھی ہوتے ہیں اور خوش ذائقہ بھی۔ کیلوں میں وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین ہوتا ہے۔ کیلا ہماری بینائی کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیلے کھانے سے مزاج بھی خوشگوار رہتا ہے۔ انگور میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے خلیے کے اہم جزو ڈی این اے کو نقصان سے بچاتے ہیں، صحت مند خلیات کو تحفظ دیتے ہیں۔ اس سے بینائی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور بہترین چیز کھجور ہے۔ اگر چند کھجوریں روزانہ کھائی جائیں تو دندان ساز کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ کھجور میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو دانت کے اوپر موجود حفاظتی انیمل کی تہ کو مضبوط بناتا ہے اور دانتوں پر میل جمنے نہیں دیتا۔ کھجور فلورین سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فلورائڈ مرکب دانتوں کے انیمل کی حفاظت کے علاوہ انہیں جلد خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ تمام خشک میووں میں وٹامنز اور معدنیات ہوتے ہیں۔ ان میں فولاد بھی ہوتا ہے جو خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ان میں جو ریشے ہوتے ہیں ان سے قبض دور ہوتا ہے۔ ان میں گلوکوز بھی ہوتا ہے جس سے جسم کو فوری توانائی ملتی ہے۔ خشک میووں میں یہ تمام مفید اجزاء ملتے ہیں جو بازاری کینڈیز اور مٹھائیوں میں نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں وقتی طور پر لطف تو دیتی ہیں لیکن ہماری صحت کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے قدرتی غذاؤں کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے۔ بازاری مصنوعی چیزیں کبھی کبھی استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن عادت بنا لینا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لینے کے برابر ہوتا ہے۔ گلابی کھیر۔ دودھ 1 لیٹر، چاول آدھی پیالی، چینی 1 پیالی، کھویا آدھی پیالی، بادام پستے آدھی پیالی، چھوٹی الائچی 3 سے 4 عدد، ارکے گلاب 1 چائے کا چمچ اور کھانے کا گلابی رنگ 1 چٹکی۔ چاول دھونے کے بعد آدھا گھنٹہ بھگو دیں۔ بادام اور پستے کو گرم پانی میں بھگو دیں تاکہ ان کا چھلکا نرم ہو کر اتر جائے۔ نرم ہونے کے بعد چھلکا اتار کر اچھی طرح خشک کر لیں۔ چاولوں کو پانی سے نکال کر پھیلا دیں تاکہ خشک ہو جائیں۔ آدھی پیالی دودھ روک کر باقی ابال لیں۔ ابلنے کے بعد ہلکی آنچ پر پکا کر گاڑھا کر لیں۔ چاول خشک ہونے کے بعد اس میں الائچی، بادام اور پستہ ملا کر گرائنڈر میں باریک پیس لیں۔ اب اس آمیزے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آدھی پیالی ٹھنڈا دودھ ملاتے جائیں۔ یہ آمیزہ اب ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال کر آنچ تھوڑی تیز کر کے چمچہ برابر ہلاتے رہیں۔ جب کھیر قدرے گاڑھی ہو جائے تو اس میں چینی، کھانے کا رنگ اور کھویا ڈال کر ہلکی آنچ کر دیں۔ حسب پسند گاڑھی ہونے پر چولہے سے اتار کر ارکے گلاب ملا دیں۔ جب ٹھنڈی ہو جائے تو اوپر گلاب کی پتیاں سجا دیں۔ شین شرارت۔ بازار میں دوستوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، بہت دنوں بعد ملے ہو، سناؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ دوسرے نے بتایا، فرنیچر کا کاروبار کر رہا ہوں۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ پہلے نے پوچھا۔ میں دراصل اپنے گھر کا فرنیچر بیچ رہا ہوں، دوسرے نے جواب دیا۔ کار سوار نے ایک شخص کو لفٹ دی۔ راستے میں اس شخص نے بتایا کہ وہ مانا ہوا جیب کترا ہے۔ یہ سن کر کار سوار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور گھبراہٹ میں گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ ٹریفک پولیس نے چالان کر کے لائسنس بک اپنے پاس رکھ لی۔ کار آگے روانہ ہوئی تو کار سوار نے جیب کترے سے کہا، تمہاری وجہ سے آج مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب لائسنس لینے مجھے کورٹ جانا پڑے گا۔ جیب کترے نے اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر لائسنس نکالا اور کہا، یہ لیجیے اپنا لائسنس، اب آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک خاتون بازار سے خریداری کر کے لوٹی اور شوہر کو چیزیں دکھاتے ہوئے بولی، یہ کپڑا میں آپ کے رومال کے لیے لائی ہوں۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، اتنا زیادہ کپڑا؟ بیوی نے کہا، رومال نکال کر جو کپڑا باقی بچے گا اس میں سے میں اپنی ساڑی بنا لوں گی۔ ٹرین میں ایک مسافر بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا۔ ٹکٹ چیکر نے کہا، ٹکٹ دکھاؤ۔ مسافر نے پوچھا، آپ کو اس عہدے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 10 سال، ٹکٹ چیکر نے بتایا۔ اور اس عرصے میں تم نے اب تک ٹکٹ ہی نہیں دیکھا؟ مسافر نے جواب دیا۔ ماں نے اپنے 6 سالہ بچے کو انگلی پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی ہے۔ تو پھر تم روئے کیوں نہیں اور شور کیوں نہیں مچایا؟ ماں نے پوچھا۔ میں سمجھا کہ آپ باہر گئی ہوئی ہیں، بیٹے نے جواب دیا۔ ہسپتال میں کوئی پاگل شور مچا رہا تھا کہ مجھے آزاد کر دو ورنہ ہسپتال کی 6ٹھی منزل سے کود کر خودکشی کر لوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہسپتال کی تو صرف 3 منزلیں ہیں، کوئی بات نہیں، میں 2 مرتبہ چھلانگ لگا لوں گا، پاگل نے کہا۔ عدالت میں ملزم سے جرح ہو رہی تھی۔ وکیل صاحب نے اپنی
چھڑی کا رخ ملزم کی طرف کرتے ہوئے جج سے کہا، اس چھڑی کے سرے پر ایک انسان نہیں شیطان کھڑا ہے۔ جج نے پوچھا، کون سے سرے پر؟ استاد شاگرد سے، ٹی وی کس لفظ کا مخفف ہے؟ کیا وہ لفظ بتا سکتے ہو؟ بتا سکتا ہوں سر، مگر اردو میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی کو اردو میں ٹیلی ویژن کہتے ہیں۔ علم دریچے۔ شکر۔ رات کے اندھیرے میں بغداد کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کسی بزرگ نے ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے پایا۔ بزرگ، ہاں بھائی سناؤ کیسے گزر رہی ہے؟ فقیر، ملتا ہے شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ بزرگ، ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں۔ فقیر، اگر میں کتوں جیسا ہوں تو بھلا آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ، ملتا ہے تو خیرات کر دیتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ زمین کس کی ہے؟ کھیتوں کے درمیان کھڑے ہوئے دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے، جبکہ دوسرے نے کہا کہ یہ میری ہے۔ ایسے میں وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تو دونوں آدمی ان سے کہنے لگے کہ آپ بھلے آدمی لگتے ہیں، اگر آپ ہمارا فیصلہ کر دیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ بزرگ نے فرمایا، اگر یہ فیصلہ زمین کر دے تو؟ وہ دونوں یہ جواب سن کر حیران ہوئے کہ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ بزرگ نے اس جگہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور رب العزت سے گزارش کی کہ یا الہی، تو اپنی زمین کو حکم دے کہ ان کا فیصلہ کر دے۔ زمین کے اندر سے آواز آئی، آج یہ دونوں شخص 5 فٹ میرے اوپر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، اب یہ 5 فٹ میرے اندر آئیں گے تو ان کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ آزادی غنیمت ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر ہے۔ جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ مرزا غالب۔ ایک بار مرزا غالب کے دوست فیض آباد سے تشریف لائے تھے۔ دعوت کے بعد رات کے وقت واپس جانے کے لیے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ گلی میں ایک گدھا کھڑا تھا۔ دوست نے رک کر کہا، مرزا صاحب، دلی میں گدھے بہت ہیں؟ مرزا نے جواب دیا، یہ یہاں کے نہیں ہیں، فیض آباد سے آ جاتے ہیں۔ جی چاہتا ہے سبھی کو رلانے کو، جی چاہتا ہے میرا گھر میں گانے کو، جی چاہتا ہے نہ لڈو ہے نہ برفی نہ چمچم نہ پیٹھا، میرا کھیر کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں دیکھتا ہوں میں مرغ مسلم، وہاں بیٹھ جانے کو جی چاہتا ہے۔ ریاضی کے پیریڈ سے کچھ دیر پہلے بہانہ بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں دیکھتا ہوں میں جوہر کا پانی، وہیں پہ نہانے کو جی چاہتا ہے۔ سڑکوں کی حالت یہاں پہ کچھ ایسی، ارے ہل چلانے کو جی چاہتا ہے۔ سنے کون یا تیرے دل کی کہانی، بہت کچھ بتانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہال ادیب، بلی کا بچہ۔ اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات بہت تیز بارش ہوئی تھی اور سرد ہوائیں بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ عاصم کو اس کی امی نے قریبی دکان سے دودھ لانے کو بھیجا تاکہ ناشتے کی تیاری کی جا سکے۔ عاصم نے پیسے لیے اور باہر نکل گیا۔ ابھی دودھ والے کی دکان دور تھی کہ عاصم کی نظر سردی سے کانپتے اور ٹھٹرتے ہوئے ایک بلی کے بچے پر پڑی، جو سڑک کے کنارے دیوار سے لگا اپنے بال کھڑے کر کے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سردی بہت شدید تھی۔ بلی کا بچہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے کانپتے دیکھ کر عاصم کا دل بھر آیا۔ وہ دودھ لینے کے بجائے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ گھر میں داخل ہوا تو باورچی خانے میں موجود عاصم کی امی کی نظریں اس پر پڑ گئیں۔ او ہو، لگتا ہے آج پھر پیسے گرا کر آ گئے ہو۔ عاصم نے سر جھکا لیا اور امی سے کہا، امی جان، باہر سڑک کنارے بلی کا ایک بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ سردی بہت تیز ہے اور اس کی امی نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ کہیں بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے مر نہ جائے، اس لیے کوئی گرم کپڑا دے دیں جو اس پر ڈال کر اسے سردی سے بچا لیا جائے۔ یہ سن کر عاصم کی امی نے اسے دیکھا اور بولی، بیٹا یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر انہوں نے پرانے کپڑوں میں سے ایک چھوٹا سا سویٹر نکال کر دیا اور کہا کہ جاؤ یہ سویٹر بلی کو پہنا دو۔ عاصم نے سویٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، امی جان یہ تو مجھے پہنانا نہیں آئے گا۔ اس کی امی نے عاصم کے ہاتھ سے سویٹر لیا اور کہا کہ چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ عاصم امی کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں بلی کا یہ بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ بلی کے بچے کو عاصم اور امی نے سویٹر پہنایا اور بلی کا بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی گول گول آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو اور احسان مند ہو۔
ہم نے چور پکڑا۔ خالہ کی طبیعت خراب تھی، امی ابو ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ گھر میں 2 بہن بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسامہ اور فلک کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے گھر کے پچھلے حصے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، جس سے دونوں چونک پڑے۔ بھائی یہ کیسی آواز ہے؟ فلک کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسی وقت کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ان کو دیکھ کر اسامہ بھی ڈر گیا۔ قدموں کی آواز بہت قریب آ رہی تھی۔ اسامہ نے ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر بے اختیار اسامہ کی چیخ نکل گئی۔ فلک کی آواز خوف کی وجہ سے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ ارے بند کرو یہ چیخیں! وہ ایک چور تھا جو گھر کو خالی سمجھ کر ان کے گھر گھس آیا تھا۔ اچھے بچوں کی طرح چپ چاپ ادھر بیٹھ جاؤ، جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا یہاں سے ہلنا مت۔ دھان پان سے اس چور نے ان دونوں پر روب ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کو کمرے سے لاؤنج میں لے آیا۔ سب سے پہلے اس نے باورچی خانے میں جا کر کھانا کھایا۔ دونوں بچے حیرت سے باورچی خانے کی کھڑکی سے جو لاؤنج میں کھلتی تھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس پستول بھی ہے، اگر کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسامہ کو اپنی جگہ سے ہلتا دیکھ کر وہ وہیں سے چلایا۔ امی ابو کے کمرے کا پوچھا اور دونوں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح الماری کی چابی مجھے نکال دو۔ اسامہ نے کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے چابی اس کے حوالے کر دی۔ چور جلدی جلدی الماری کھول کر سامان کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے وہ دراز بھی کھول لیا جس میں زیورات اور پیسے رکھے تھے۔ اسامہ فوراً بول پڑا، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ جاؤ، لیکن کوئی ہوشیاری نہ کرنا، تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے۔ جب تک اسامہ واپس نہیں آیا چور فلک کو ڈھال بنا کر باہر نکلا۔ اس کی نظر باورچی خانے پر پڑی جہاں اسامہ دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم نے ہاتھ کیوں پیچھے کر رکھے ہیں؟ دکھاؤ مجھے، کیا ہے اس میں؟ میں نہیں دکھاؤں گا۔ کیسے نہیں دکھاؤ گے؟ اس نے نیچے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو آگے کرنا چاہا۔ اسامہ نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں بھری پسی ہوئی لال مرچیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ چور بری طرح چلانے اور اچھلنے لگا۔ وہ دونوں سرپٹ لاؤنج کی جانب دوڑے اور گھر سے باہر نکل کر کسی کو مدد کے لیے بلانے کے لیے دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ باہر سے ابو نے دروازہ کھول دیا۔ گھر میں گھستے ہی چور کے چیخنے کی آوازیں آئیں اور ان دونوں کو چونکا دیا۔ ابو نے باورچی خانے کا رخ کیا اور امی نے ان دونوں کی حالت دیکھ کر ان کو باہوں میں بھر لیا۔ چور کو کرسی پہ بٹھا کر امی نے دوپٹوں سے باندھا اور پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس اسٹیشن گھر کے قریب ہی تھا۔ پولیس افسر بھی جلد آ گئے، چور کو مارتے ہوئے گھر سے لے گئے۔ اسامہ اور فلک کو ڈھیر ساری شاباشی ملی۔ انسپکٹر صاحب نے چور کی پستول اسامہ کے حوالے کر دی کیونکہ وہ کھلونا پستول تھی۔ محنت میں عظمت۔ تھامس ایڈیسن کا شمار دنیا کے نامور ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ ایڈیسن کو یہ بلند مقام اس قدر آسانی سے نہیں ملا، بلکہ اس کے حصول کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈیسن نوجوانی کے دور میں نہایت غریب اور مفلس تھا۔ وہ سارا دن ریل گاڑی کے اسٹیشنوں پر اخبار فروخت کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالا کرتا۔ ساتھ ساتھ وہ مختلف تجربات بھی کرتا۔ ایک دفعہ ایڈیسن ٹرین کے ایک ڈبے میں تجربہ کر رہا تھا۔ معمولی سی غلطی کی وجہ سے اس ڈبے میں آگ لگ گئی۔ اس دوران اچانک وہاں گارڈ نمودار ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایڈیسن نے آگ لگائی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے تحاشا ایڈیسن پر ٹوٹ پڑا اور لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ اس مار پٹائی کے دوران ایک مکہ ایڈیسن کے کان پر پڑا جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی کے لیے ایک کان سے بہرا ہو گیا۔ ایڈیسن کہتا ہے کہ اس ناگہانی واقعے کی وجہ سے اگرچہ میں ایک کان کی سماعت سے محروم تو ہو گیا مگر مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں لوگوں کی طنزیہ باتوں سے ایک حد تک محفوظ ہو گیا۔ ایڈیسن نے بہت سی ایجادات کی جن میں سب سے مشہور اور مفید بلب ہے۔ بلب ایجاد کر کے انہوں نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ کامیابی ہمیشہ مشکلات سے گزر کر ملتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی عظیم شخصیات گزری ہیں ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کس قدر مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا تھا۔ ہمیں بھی ہر مشکل کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے۔ جہاز کی تلاش۔ تحریر سمین جہاں آرا، کراچی۔ رامین ایک بہت ہی اچھی اور ذہین بچی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے ابو محکمہ جنگلات کے افسر تھے۔ ایک دن جب رامین کی اسکول سے چھٹی تھی تو اس نے اپنے ابو کے ساتھ جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں رامین ریسٹ ہاؤس میں موجود تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ابو نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں سلیم انکل کے بچے بھی آ جائیں گے
تو تم ان کے ساتھ مل کر کھیلنا۔ رامین خوش ہوئی اور ابو کو اللہ حافظ کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ اسی دوران میں خوبصورت پرندہ کھڑکی پر آ کر بیٹھا۔ رامین اسے دیکھنے لگی اور پیار کرنے لگی۔ وہ اڑ کر درخت پر جا بیٹھا۔ رامین اس کو پکڑنے کے لیے ریسٹ ہاؤس سے باہر آ گئی۔ رامین نے جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا اور یوں وہ کافی آگے نکل گئی۔ سامنے پہاڑیاں دیکھ کر اسے ایک عجیب سا خوف کا احساس ہوا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ خوفناک آوازیں بھی اس کو سنائی دے رہی ہیں۔ وہ پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اچانک اسے کوئی چیز جہاڑیوں میں سے نظر آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز تھا۔ جہاز بہت بوسیدہ تھا۔ وہ چاروں طرف سے گھوم کر اسے دیکھتی اور سوچتی کہ یہ کون سا جہاز ہے، جنگی لگ رہا ہے۔ اس نے موبائل فون پر ابو کو ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی۔ اس کے ابو نے کہا، بیٹا آپ پریشان نہ ہو، ہم آ رہے ہیں۔ جلد ہی ابو اور چند افسران وہاں پہنچ گئے۔ جہاز کا معائنہ کیا گیا۔ رامین کو شاباشی دی۔ اس جہاز کی ان کو کافی عرصے سے تلاش تھی۔ لالو اور رحیمو۔ ایک گاؤں میں دو کسان رہتے تھے۔ ایک کا نام لالو اور ایک کا رحیمو تھا۔ رحیمو بہت محنت کرتا، اس کی فصلیں زیادہ اچھی اگتی تھیں، وہ کافی منافع کماتا اور اس کا گھر بھی بڑا تھا۔ لالو بہت کام چور تھا، وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ دونوں میں سانپ اور نیولے جیسی دشمنی تھی۔ ان کے جھگڑوں سے گاؤں والے بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بہت تیز بارش ہوئی۔ رحیمو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا بارش کا مزہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف لالو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹپکتی ہوئی جھونپڑی کے نیچے چادر لے کر بیٹھا تھا۔ رحیمو کی نظر گلی میں پڑی تو دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ ایک ٹوکری بھی بہتی چلی آ رہی ہے۔ وہ ٹوکری دراصل چڑیا کا گھونسلہ تھا، جس میں ایک سانپ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سانپ نے بھی چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ دیکھ کر رحیمو کو بھی احساس ہوا کہ میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ وہ فوراً نیچے اترا اور لالو اور اس کے گھر والوں کو اپنے پکے گھر میں لے آیا۔ پھر انہیں کھانا بھی کھلایا اور ایک کمرہ بھی آرام کے لیے دے دیا۔ لالو اس کے سلوک سے بہت خوش ہوا۔ اس طرح ان کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ رحیمو کو سمجھانے پر لالو نے بھی محنت کی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ کسان اور فقیر۔ فضلو ایک محنت کش کسان تھا۔ اس کی محنت کا پھل اسے ہر سال پورے گاؤں میں سب سے اچھی فصل کی صورت میں مل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ فضلو کسان بہت مغرور ہو گیا۔ وہ کسی کی مدد نہ کرتا۔ ایک دن وہ خوشی خوشی اپنے گندم کی فصل بو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے صرف دھوتی باندھ رکھی تھی۔ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ فضلو نے کے گھر کھانے کی بہت چیزیں موجود تھیں، مگر اس نے مدد کرنے کی بجائے اسے خوب باتیں سنائیں۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں مانگنے والے۔ بیچارہ فقیر بہت دکھی ہوا۔ فضلو فصل بونے کے بعد گھر آ گیا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ جو ہی فصل کاٹنے کا وقت آیا، عین اسی وقت تیز بارش شروع ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر سب سے زیادہ نقصان فضلو کی فصل کو پہنچا۔ اس کی ساری فصل ضائع ہو گئی اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، یہاں تک کہ کھانے کو بھی کچھ نہ بچا۔ چونکہ وہ کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، لہٰذا کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ اچانک اس کو وہ بھوکا فقیر یاد آ گیا جس نے اس سے کھانا مانگا تھا، مگر اس نے اسے بھگا دیا تھا۔ اب وہ خود بھوکا تھا۔ فضلو بہت پچھتایا۔ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ سب کی مدد کرے گا۔ محنتی کسان۔ گاؤں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ روز صبح اٹھ کر فصلوں کی دیکھ بھال اور کاشتکاری کرتا۔ وہ بہت اچھے کردار کا مالک تھا۔ اسے اپنی فصلوں سے بہت پیار تھا۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، جس سے دروازے کھڑکنے لگے۔ ہواؤں کا دباؤ بہت تیز تھا۔ تھوڑی دیر بعد طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا، جب تک بارش کا پانی فصلوں میں بہت جمع ہو چکا تھا۔ اس نے جب فصلوں کی طرف دیکھا تو فصل پوری طرح پانی میں ڈوب چکی تھی۔ وہ بہت اداس ہوا۔ اس کی مہینوں کی محنت برباد ہو گئی، کیونکہ اس کی ساری فصلیں جل چکی تھیں۔ اس کے باوجود کسان نے ہمت نہ ہاری اور نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ محنت کرنے لگا۔ اس طرح اس کے نقصان کی تلافی ہو گئی۔ دو کسان۔ کسی گاؤں میں احمد علی نام کا ایک کسان رہا کرتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور سمجھدار انسان تھا۔ اس گاؤں میں اسلم نامی دوسرا کسان تھا جو سست اور کام چور تھا۔ ایک دن آسمان ابر آلود ہونے کی وجہ سے اسلم نے اپنے گھر کی راہ لی۔ راستے میں اس نے احمد علی کو کھیت میں کام کرتے دیکھا تو اسے گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر احمد علی نے صاف انکار کر دیا۔ بارش شروع ہو گئی، پھر بھی احمد علی اپنے کام میں مگن رہا۔
وقت تیزی سے گزر گیا. احمد علی کی محنت سے اللہ نے فصل میں خوب برکت ڈالی اور اس نے خوب کمایا. اس کے برعکس اسلم نے سستی کا مظاہرہ کیا اور غفلت دکھائی اور اس کے نتیجے میں اس کی فصل بر وقت نہ تیار ہوئی. خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اسلم کی سمجھ میں یہ بات بہت دیر سے آئی. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. بوجھ پہیلی. دیکھی چیز ایک انمول، چھڑی جیسی لمبی گول، سر پر اپنے آگ لگائے، جسم سارا گھلتا جائے. گدھا ہے نا پردار، پہنے کپڑے دھاری دار، بوجھو ذرا کیا ہے وہ، رہتا ہے وہ ہوشیار. چشموں میں جب بھر جائے پانی تو پھر بہتا جائے، نہ سمندر لے اس کو نہ دریا میں وہ جائے. کالا کالا میرا روپ، بھائی کبھی نہ مجھ کو دھوپ، سورج چھپتے میں آتا ہوں اور ہر جگہ چھا جاتا ہوں. ذہنی ورزش. کچھ روپے حسان کے دائیں ہاتھ میں اور کچھ روپے اس کے بائیں ہاتھ میں تھے. اس نے حورین سے کہا، میرے دائیں ہاتھ میں جتنے روپے ہیں اگر ان میں سے 1 روپیہ بائیں ہاتھ والے روپوں میں شامل کر دوں تو دونوں ہاتھوں میں روپے برابر ہو جائیں گے، اور اگر بائیں ہاتھ والے روپوں میں سے 1 روپیہ دائیں والے میں ڈال دوں تو دائیں ہاتھ والے روپے بائیں ہاتھ والے روپوں سے دگنے ہو جائیں گے. اب تم یہ بتاؤ کہ میرے دائیں ہاتھ میں کتنے روپے ہوں گے؟ حورین نے بہت ذہانت سے حساب لگا کر جواب دیا. آپ بتائیے کہ اس نے کیا جواب دیا ہوگا. درج ذیل اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیں. دنیا کا پہلا بین الاقوامی مزاحیہ اداکار، 1879 میں لندن میں پیدا ہوا. خاموش فلموں کا دور تھا. 5 سال کی عمر میں اسٹیج سے وابستہ ہوا. دی سرکس اس کی مشہور فلم ہے. 1977 میں انتقال ہوا. بیت بازی. کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، ناخدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں دور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. دنیا کو ہمیشہ نقش فانی سمجھو، روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو. 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی. پھولوں سے بھی سوا ہے کانٹا میرے وطن کا، ہے آفتاب مجھ کو ذرہ میرے وطن کا. ایک دیوار کی دوری ہے قفس، توڑ سکتے تو چمن میں ہوتے. اسی خیال سے گزری ہے شام درد اکثر، کہ درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دوں گا. محترم قلمکاروں سے گزارش. جو قلمکار ہمدرد نونہال کے لیے اپنی تحریریں ارسال کرتے ہیں، از راہ کرم وہ تحریروں کے ساتھ ساتھ اپنا نام، پتہ، رابطہ نمبر ضرور لکھیں اور ای میل کریں تاکہ رسالہ اور معاوضہ بر وقت مل سکے. ای میل سے جو تحریریں بھیجیں دوران پیج پروگرام میں ہوں. تمام معیاری تحریریں باری آنے پر شائع ہوتی ہیں. اگر تحریر شائع نہ ہو تو بددل نہ ہو، مزید اچھا لکھنے کی کوشش کریں. انعامی سلسلوں کے ساتھ کوپن آنا ضروری ہے. صرف انعام یافتہ نونہالوں کے نام شائع کیے جاتے ہیں. نام زیادہ ہونے کی وجہ سے قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے. اپنے کوپن مقررہ تاریخ کے اندر ارسال کیا کریں. بعد میں آنے والے کوپن مسترد کر دیے جائیں گے. تحریریں اور کوپن بھیجنے کے لیے درج ذیل پتے پر ارسال کریں. RG بلیو کمیونیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، 113/2 ڈی میرا محمد شاہ روڈ، KDA اسکیم کراچی. فون نمبر 0213236129697. ہمدرد نونہال مارچ شمارے میں سمینہ پروین کی بلا عنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی. اس کہانی کے 3 عنوانات بہتر قرار پائے ہیں جو مختلف جگہوں سے ہمیں مندرجہ ذیل نونہالوں نے ارسال کیے ہیں. پہلا، نقلی چور، ارمش عامر کراچی. شیر کو سوا شیر، رمضان غلام مرتضی قادری کاموں کی. خوبصورت انتقام، مریم بنت کاشف حیدرآباد. پہلیوں کے جواب، موم بتی، زیبرا، آنسو، اندھیرا. حورین نے جواب دیا، تمہارے دائیں ہاتھ میں 7 روپے ہیں اور بائیں ہاتھ میں 5 روپے ہیں. دوسرا سوال کا جواب، چارلی چیپلن. آدھی ملاقات.
शुमारा मार्च में पहली बात अच्छी थी, वाकई हम बहुत ज्यादा मशीन के सहारे जी रहे हैं। हकीम मोहम्मद सईद की बातें बहुत अच्छी थी। बेशक अल्लाह ताला हमसे माँ बाप से बढ़कर प्यार करता है। अजीम मेजबान, अच्छी तहरीर थी। मजमून आज़ादी की जद्दोजहद से तारीख दास्तान की मालूमात में इजाफा हुआ, लिहाजा तमाम कहानियाँ बहुत अच्छी थीं। पहली बात में सलीम फरूकी ने नहायत अहम मौजू पर बात की। वाकई बहुत से लोग मशीनी दुनिया में खो गए हैं और किताबें और कलम गुम हो गए हैं। चौधरी असदुल्ला खान की तहरीर अजीम मेजबान बहुत ही जबरदस्त थी। तहरीम खान की तहरीर तारीख के औराक से जद्दोजहद आज़ादी पढ़कर माजी की कुर्बानियां और वाक़यात जानने को मिले। जुनैरा फरीद अहमद, बहुत शुक्रिया। मार्च का शुमारा जबरदस्त था। तमाम कहानियां जबरदस्त लाजवाब थीं। इल्म दरीजे से मालूमात में इजाफा हुआ। शाहब साकिब, माचिस कैसे बनती है, मालूमाती मज़ामीन थे। जिद्दोजहद आज़ादी पढ़कर अपने मोहसिन रहनुमाओं की कोशिशों का इल्म हुआ। फातिमा अब्दुल्ला कसूर, बिला उन्मान कहानी पुतली तमाशा कहीं ऐसा न हो बहुत पसंद आई। मार्च का शुमारा बहुत पसंद आया। नौनिहाल ने बहुत तरक्की की है। मुझे बचपन से ही नौनिहाल बहुत पसंद है। जंगल के बारे में जानना चाहती हूँ। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या आप इसके बारे में अगले शुमारे में बता सकते हैं? नहदिया नईम, फरवरी का शुमारा बहुत ज़बरदस्त था। सिक्कों की बातें पढ़कर हमें सिक्कों के बारे में बहुत मालूमात हासिल हुई। बिला उन्मान इनामी कहानी बहुत अच्छी लगी। जीत गया इंसान बहुत ही ज़बरदस्त थी और बाकी सब कहानियाँ अपनी जगह बहुत अच्छी थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह इस नौनिहाल को दिन रात तरक्की दे। दानिया कराची, कहानियाँ बहुत ज़बरदस्त थीं। जुदून अदीब ने A+ यानी खूबसूरत कहानी लिखकर मेरी ज़िंदगी बदल डाली। मज़ा आ गया। समीना परवीन ने तो बहुत अच्छी बिला उन्मान कहानी भेजी। अतिया साजिद, मार्च का शुमारा बहुत अच्छा लगा। सारी कहानियाँ बहुत अच्छी थीं। बिला उन्मान बहुत अच्छा था। पुतली तमाशा बहुत टॉप पर थी। हंसी घर पढ़कर बहुत हंसी आई। जनवरी के शुमारे में इनाम पाने वालों में मेरा नाम शाया हुआ था, मगर मेरा इनाम मुझे अभी तक नहीं मिला। माज अहमद कराची, मार्च का शुमारा बहुत अच्छा लगा। जागो जगाओ, नाते रसूल मकबूल, रोशन ख्यालात, अजीम मेजबान और बाकी की कहानियाँ बहुत पसंद आईं। मोहम्मद समर नईम कराची, मार्च का शुमारा अपनी तमाम तरानाइयों से मुज़य्यन मिला। पहली बात और जागो जगाओ फिक्र अंगेज थी। नाते रसूल मकबूल से ईमान ताज़ा हुआ। बिला उन्मान कहानी, पुतली तमाशा, एक ही रास्ता और तलाफी दिलचस्प मज़ामीन थे। नौनिहाल लुगत, अल्हड़, अलिफ ज़बर लाम, लाम हे ड़े, कमसिन नादान भोला। बनफशा, बे ज़बर नून ज़बर फे शीन है शाह, अरगवानी रंग की एक दवाई बूटी। बेकरां, बे बड़ी ये, काफ रे ज़बर अलिफ नून गुन्ना, बेहद बे इंतहा लामहदूद, बगैर किनारों के बहुत वसी। तजस्सुस, ते ज़बर जीम ज़बर सीन सीन सीन, तलाश जुस्तजू टटोल तफ्तीश। जबर, जीम ज़बर बे रे, जुल्मो सितम दबाओ जफा। जिरगा, जीम ज़बर रे गाफ है, जत्था जमात पंचायत। जाली, जीम ज़बर आयन लाम छोटी ये, नकली मसनूई बनावटी। चौकस, चे वाओ काफ सीन, चौकन्ना खबरदार होशियार। छठी हिस्स, छे टे छोटी ये, हे सीन, वो हिस्स जो इंसान को आने वाले खतरे से होशियार करती है। हुज्जत, हे ज़बर जीम ज़बर ते, दलील तकरार झगड़ा। खंदन जन, खे ज़बर नून दाल हे जाल नून, हंसने वाला शोखी करने वाला। खुलिया, खे ज़बर लाम ये, जिस्म का मुख्तसर तरीन जुज। सेल, सेल का तर्जुमा। खुददार, खे पेश वाओ दाल अलिफ रे, अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाला, जब्त करने वाला, साबिर। दर पेश, दाल ज़बर रे पे बड़ी ये शीन, सामने रूबरू ज़ेरे बहस ज़ेरे गौर। धनक, दाल हे नून ज़बर काफ, गोटा कमान कौस कौसे कज़ा।
रवां, रे वाव अलिफ नून गुन्ना, जारी बहता हुआ गुजरने वाला। रवादार, रे जबर वाव जबर अलिफ दाल जबर अलिफ रे, किसी फेल को जायज रखने वाला, गवारा करने वाला। जारो कतार, जे जबर अलिफ जे वाव काफ तोय अलिफ रे, बहुत ज्यादा रोना, आंसुओं का तार बंध जाना। साअत, सीन अलिफ ऐन जबर ते, पल लहजा घड़ी वक्त। सरगोशी, सीन जबर रे गाफ वाव शीन छोटी ये, कानाफूसी कान में बात कहना। सर निगूम, सीन जबर रे नून गाफ वाव नून गुन्ना, सर के बल औंधा। साआदत, सीन ऐन जबर अलिफ दाल जबर ते, नेकी नेकबख्ती भलाई बरकत। शादाब, शीन जबर अलिफ दाल अलिफ बे, सरसब्ज तरोताजा हरा भरा। अकीदत, आयन काफ छोटी ये दाल जबर ते, एतकाद होना, इरादत मंदी। अलामत, आयन जबर लाम अलिफ ला मीम जबर ते, पहचान निशान आसार। कफस, कौफ फे जबर सीन, कैद खाना पिंजरा जाल। कारगर, काफ अलिफ रे गाफ रे, मौसर मुफीद सूदमंद। गुलकंद, गाफ लाम कौफ नून दाल, एक माजून जो गुलाब की पत्तियों और खांड से बनता है। मानूस, मीम जबर अलिफ नून वाव सीन, हिला हुआ शीरो शकर माइल। मुतबर्रिक, मीम ते जबर बे रे जे रे काफ, बरकत वाला मुकद्दस पाक साफ। मदऊ, मीम जबर दाल ऐन वाव, दावत दिया गया बुलाया गया। मुशाहिदा, मीम पेश शीन अलिफ शाह है दाल है, देखना दीद मुआयना। मयार, मीम आयन ये अलिफ रे, कसौटी पैमाना परख कायदा जांच। मुनफरिद, मीम पेश नून फे जबर रे दाल, अकेला यकता यगाना वाहिद। मवाफिक, मीम वाव अलिफ फे कौफ, मुताबिक यकसा बराबर का ठीक। नारसा, नून जबर अलिफ रे सीन जबर अलिफ, ना पहुंचने वाला, बेअसर नामुराद। दकी, दाल जबर काफ छोटी ये आइन, दिक्कत रखने वाला मुअज्जिज बुलंद मर्तबा।